اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے، اور تمام تر درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ماشاءاللہ حاجی صاحب کے اس مرکز پر محفل ذکر اور محفل میلاد پاک کے لیے اللہ پاک نے ہم سب کو حاضری کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے، اور اس روزی کے اڈے کو ہمیشہ برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرات محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی مخلوق میں شمار فرمایا اور ہمیں دیگر مخلوقات سے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ ہمیں اشرف المخلوقات حضرت انسان کی شکل میں پیدا فرمایا ہے، اور اللہ کا سلسلہ کرم دراز ہوتا جا رہا ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ انسان بنانے کے بعد پھر اس نے کرم بالائے کرم ہمیں اپنا اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا بنایا، ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ پھر ایمان کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑی دولت ہے، پھر ہمیں اللہ پاک نے اس دنیاوی زندگی میں، جسے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس دنیا میں پروردگار عالم نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں کیا، بلکہ اپنے خزانہ غیب سے ہماری جیبیں بھر دی ہیں، ہماری ضروریات پوری فرما رہا ہے۔ ہم ایک ایک لمحہ اس کے فضل و احسان کے وسیلے سے اور اس کے کرم سے جی رہے ہیں۔ ہر سانس یہ اس کے کرم کی نشانی ہے، اور جب ہمیں اللہ پاک نے بزرگان دین کا صدقہ یہ تربیت عطا فرما دی، تو پھر ہر سانس کے ساتھ اپنے ذکر کی بھی ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی ہر سانس کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کے ذکر میں وقت گزارتے ہیں۔ ہماری یہ محفل ذکر بھی اور محفل میلاد پاک بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اللہ تعالی اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت اپنی یاد میں رکھے، غفلت سے بچائے، سستی سے بچائے، لاپرواہی سے بچائے۔ اور یہ مہینہ سفر المظفر کا ہے، اور عوام میں اس مہینے کے بارے میں ایک غلط خیال پایا جاتا ہے کہ یہ معاذ اللہ کوئی منحوس مہینہ ہے، تو کوئی بڑا کام اس مہینے میں نہ شروع کیا جائے، تو یہ سراسر غلط خیال ہے۔ اسلام، دین اسلام، ہمارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جسے لے کر دین حق کو دنیا میں تشریف لائے، اس دین کی بے شمار برکتوں میں سے ایک برکت اور ایک احسان یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اندر جو توہم پرستی تھی، لوگوں نے وہم و خیال پر اپنے آپ کو جکڑا ہوا تھا، ہمارے دین اسلام نے ان تمام زنجیروں کو کاٹ کر رکھ دیا، اور فرمایا والعصر، اللہ پاک نے اپنے محبوب کے زمانہ نبوت کی قسم اٹھائی ہے، واو قسمیہ ہے، اور العصر یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ حضور کے زمانہ نبوت کی قسم ہے جو قیامت تک ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ جو ایسا دعویٰ کرے گا وہ دنیا کا سب سے جھوٹا شخص ہے، اور وہ واجب القتل ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے زمانے کی قسم اٹھائی ہے، تو حضور کے زمانے میں یہ عصر کا مہینہ بھی تو شامل ہے، لہٰذا اس مہینے میں بھی جو بھی آپ نیک کام کرنا چاہیں پورے اعتماد کے ساتھ اس کی مکمل تیاری کر کے اس کو کرنے کا ارادہ کریں اور شروع کریں، اور اس کے بعد اللہ کی ذات پر توکل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کی کامیابی عطا فرمانے والا ہے، اس کام کو کامیابیوں سے سرفراز فرمانے والی اللہ کی ذات ہے۔ لہٰذا جہاں کہیں آپ کو موقع ملے، خاص طور پر عورتوں میں یہ توہم پرستی کی مصیبت زیادہ ہے، انہیں پیار سے اور حدیث پاک اور قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ جو کام بھی نیک اور جائز ہو وہ باقی مہینوں کی طرح اس مہینے میں بھی شروع کرنا آپ کا کام ہے، کامیابی سے سرفراز کرنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ کی ذات پر توکل، بھروسہ، یقین کامل، یہ ہر مسلمان کا سب سے بڑا انعام ہے، اس کے لیے سب سے بڑا یہ اس کا سرمایہ ہے۔ لہٰذا ان تمام کاموں میں درود و سلام پڑھ کر، بسم اللہ شریف پڑھ کر، حدیث پاک میں ہے کہ جو کام بھی کیا جائے نیک اور جائز کام ہو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، اور حدیث پاک میں ہے حتیٰ کہ سرکار نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ چراغ جلاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھو، اسے بجھاتے وقت بھی، بیٹھتے وقت، اٹھتے وقت، جوتا پہنتے وقت، سفر شروع کرتے وقت، حتیٰ کہ فرمایا گیا دروازہ بند کرتے وقت بھی بسم اللہ شریف پڑھو، کھولتے وقت بھی بسم اللہ شریف پڑھو۔ بسم اللہ کا ورد اتنا جاری کرو کہ اللہ پاک کی رحمت ہر کام میں شامل ہو جائے، اور وہ بندہ کبھی بھی وہ کام اگر اس میں ہماری سوچ کی وجہ سے، ہماری تیاری کی وجہ سے کوئی کمی رہ جائے، کوئی غلط قدم اٹھ جائے، لیکن اگر بسم اللہ شریف پڑھی ہوئی ہوگی تو اللہ پاک اتنا طاقت والا ہے، اتنی قدرت والا ہے کہ وہ غلط اٹھے ہوئے قدم کو سیدھے راستے پر ڈال سکتا ہے، اور وہ کام کامیابی سے سرفراز ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہماری آج کی یہ محفل پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور باقی مہینوں کی طرح اس مہینے میں بھی ہمیں اللہ کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے، اللہ سے اس کی کرم نوازی کا سوال کرنا چاہیے، اور زمینی آسمانی آفتوں اور بلاؤں سے بچنے کی دعا کریں۔ خاص طور پر سیلاب زدگان پر اللہ کرم فرمائے اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔